بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور قرآن مجید فرقان حمید تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، کہ انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں، ان کی تزکیہ اور تطہیر کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی آیات کریمات پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید تزکیہ نفس کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ تزکیہ نفس ہی قرآن مجید سے ملتا ہے، قرآن مجید ہی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اے اہل ایمان تمہارے اوپر موعظہ، نصیحت نازل فرمایا، اور نصیحت نازل فرمایا، اور یہ شفا ہے لما فی الصدور، دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے، دلوں کی میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، بغض، حسد، کینہ، عداوت، نفاق، اور اسی طرح شرک خفی، یہ جتنے بھی عقدی بیماریاں ہیں، عقیدے کی بیماریاں، اور دوسری اخلاقی برائیاں جو دلوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کلام الہی میں شفا ہے۔ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور جو حق ادا کرتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی، اسے یہ تمام فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم کتاب عطا کرتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب عطا کیا، وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، اور جو اس کا کما حقہ تلاوت کرتا ہے اولئک یؤمنون بہ، وہی اس کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا کما حقہ تلاوت کرنا یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو درست طریقے سے، اس قرآن مجید میں موجود حروف کو، الفاظوں کو درست طریقے سے ادا کرنا، اور قرآن مجید کو یاد کرنا، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا۔ اور جو قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرے، قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے، اس کو سمجھ کر پڑھے، اس کے لیے تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا رکھا ہوا ہے۔ وہ ہر قسم کے مشکلات، ہر قسم کے مصائب، آلام، آزمائش، امتحانات کا شفا اور مخرج، اور ان سب کا علاج، اور ہر دکھ کا علاج اس میں پائے گا۔ اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گارنٹی دیا ہے، ضمانت دیا ہے جو قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے، کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوں گے، اور نہ آخرت میں وہ بدبخت ٹھہریں گے، بد نصیب ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی وہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کریں گے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ ہی گمراہ ہوں گے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مصیبت آئے گی، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوں گے۔ لہٰذا جو کلام الہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید،
سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک اس میں انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور اہل ایمان کے دلوں کے لیے علاج ہے، شفا ہے، دلوں کی تزکیہ اور تطہیر کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کلام الہی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید کے ہو سکے تو قرآن مجید کو یاد کرنے کی، اگر پورے قرآن مجید کو یاد نہ کر سکے تو جتنا ممکن ہو اتنا قرآن مجید کے قصار سور جو ہیں ان کو یاد کرنے کی، اور قرآن مجید کے وسط میں سے بھی مختلف صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر قرآن مجید میں سے منتخب آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پیش کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے کئی جگہوں پر کچھ آیات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ٹھہر جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں، اور دوبارہ سے اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے کچھ جگہوں پر ایک پیغام وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور اس میں وہ حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب بھی ایسے آیات سے گزرے کوئی، تو اسے چاہیے کہ وہ ان آیات کو لکھ لے کسی جگہ پر، اور سورت نمبر، آیت نمبر اور صفحہ نمبر لکھ لے، تاکہ بار بار وہ ان آیات کو دہراتے رہے جن آیات نے اس کے اوپر بہت بڑا تاثیر، جن آیات نے اس کے دلوں کے اوپر، اس کے دل کے اوپر بہت بڑا اثر چھوڑا ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہم منتخب احادیث کا ایک سلسلہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں شروع کریں گے دعاؤں والی احادیث، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرامین جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں، مختلف ذکر اذکار سکھائے، مختلف دعائیں سکھائیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم یہ سلسلہ بھی شروع کریں گے، کیونکہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہے، اس دل کی نیت ہے، اور نیت دل سے ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یعنی نیت، تمام اعمال کی دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر کسی کا نیت درست ہوا، اگر اس کی دلی قلبی کیفیت درست ہوئی، اگر اس نے خالصتاً لوجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کے عمل، عبادت، نیک کام کیے، تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر اس کی نیت میں فتور ہو، ریا ہو، دکھلاوا ہو، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی عمل اور عبادت میں شریک ٹھہرائے، کسی اور کے بھی رضامندگی اس کا مطمع نظر ہو، تو اس صورت میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دلوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے ایسے آیات کا ترجمہ و تفسیر مختصر پیش کریں گے جو کہ انسان کے لیے بہت بڑی اس میں پیغام ہوتی ہے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی دلوں کی علاج کے لیے۔ اور اسی طرح احادیث میں سے بھی بہت ہی زیادہ متاثر کن احادیث جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے اور اپنی امت کی بہتری کے لیے وہ پیغام دیے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بند کرو، وحید بٹن دباؤ، بٹن دبایا ہوئے سرخ علامات تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنا ہو گیا یہ؟